الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام اور نوجوانوں کے جنسی مسائل میں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بات اچھی طرح بتاتی ہیں، اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں کوئی بلا ضرورت نہیں ہے اور کوئی فی نفس ہی بری نہیں۔ جب کوئی چیز بری نہیں ہے تو جذبہ جنس فی نفس ہی برا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 100% یہ بری چیز ہے، جبکہ انسانی زندگی میں اس کا بڑا زبردست اثر ہے۔ جو لوگ اس جذبے کو حیوانی کہہ کر اس سے بچنا چاہتے ہیں، بچانے کی تلقین کرتے ہیں، اس کو شیطنت قرار دیتے ہیں، اس جذبے کو نہ صرف یہ کہ حیوانی بتاتے ہیں بلکہ اس انسان کو حیوان قرار دیتے ہیں جو اس جذبے کی تسکین کے لیے کبھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ اس نے جس طرح سے ہر ایک چیز کے حدود قیود متعین فرمائے ہیں، اسی طرح سے سیکس کے، جنس کے حدود بھی متعین فرمائے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور اللہ رب العزت کے پاکیزہ، نیک، اچھے اور پیارے بندے وہ ہیں لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی جائز بیویوں اور اپنی جائز لونڈیوں کے سلسلے میں اس پابندی کے حق میں نہیں رہتے۔ فإنہم غیر ملومین، اگر وہ اس جذبے کی آسودگی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا اپنی جائز لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے، تو اسلام ان کو گنہگار نہیں مانتا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات سمجھانا ضروری خیال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ساری دنیا میں کہیں بھی لونڈی کا وجود نہیں ہے۔ جب سے اسلام نے غلامی کے سلسلے کو ختم کیا ہے اور جب سے دنیا متفق ہوئی ہے اس بات پر کہ کسی انسان کا کسی انسان کو غلام بنانا یہ جرم ہے، گناہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، ڈیلی بیسس پر ہوں، مہینے پر ہوں یا سال کے لیے ہوں، یہ نوکری کرتی ہیں لیکن ہماری باندی اور لونڈی نہیں ہے۔ لہذا یہ جذبہ ان کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، جیسے زنا کرتا ہے۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا اور جنگیں ہوا کرتی تھیں اور ایک دوسرے کی خواتین کو لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، لونڈی بنا لیتے تھے، تب تک کے لیے اسلام نے قرار دیا کہ جب وہ تمہاری عورتوں کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کو پورا کرتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو۔ لیکن جب سے یہ سلسلہ بند ہوا تو اب ساری دنیا میں کہیں بھی لونڈی کا وجود نہیں ہے، کہیں بھی ایسی باندی کا وجود نہیں ہے جس کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو۔ لہذا آج کے زمانے میں کوئی آدمی اس کو لے کر اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہے گا تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا، اس آیت کریمہ کا مخالف قرار دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون فرما کر ایک اور بات بتلاتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، دو جگہ بتلائیں جہاں آپ اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کی جائز بیوی جو آپ کے نکاح میں ہے، اور ایسے حالت میں جس میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس حالت میں آپ اپنی بیوی سے اپنی جائز ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن جس حالت میں منع کر دیا، جیسے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں یا کسی تکلیف کی حالت میں
جس میں بیوی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی بیوی سے یہ ضرورت پوری کریں۔ اسلام اس بات کے کہنے میں اس کو بے شرمی نہیں قرار دیتا، بلکہ یہی شرم ہے کہ آپ حق بات کہہ دیں، حق بات کا اعلان کر دیں۔ نہیں، شرم کی بات ہے، کیسے کہوں، نہ کہو، اور پھر وہ کرتے رہو جو تمہارے من میں آئے۔ در حقیقت وہ بے شرمی ہے۔ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جانا، سماج کو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار بنانا، صرف اس لیے کہ شرم آتی ہے ایسی بات کسی سے کہتے ہوئے، کیسے کہیں۔ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، صحابہ کرام کی مجلس جمی ہوئی ہے، اسلام کے بارے میں پوچھا۔ رسول اکرم نے اسلام کے بارے میں بتلایا، اسلام یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، اس چیز کی اجازت ہے، یہ چیز منع ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آئی، لیکن ایک پریشانی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو بغیر زنا کے رہ نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زمانہ کیسا تھا۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ آدمی جو آیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، کتنا صریح، سیدھا سادہ اور منافقت سے دور حق بات کہنے والا۔ یہاں نہ کہے گا تو اور کہاں کہے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ ذرا آپ میرے قریب ہو جائیے، میں یہ بات آپ سے کان میں کہوں گا۔ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے سامنے بڑی صراحت سے کہہ رہا ہے، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، ساری بات اسلام کی مانوں گا، بس ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں۔ کس چیز کی؟ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میں جس عورت سے چاہوں اپنی ضرورت پوری کر لوں، اس بات کی مجھے اجازت دے دیں، یہ میرے لیے قابل تعزیر جرم نہ مانا جائے۔ مطلب اگر میں کسی عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کروں تو مجھے سزا نہ دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا سوچتے ہو؟ اگر کوئی آدمی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے تو تم پسند کرتے ہو؟ نہیں نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ اچھا تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیسا لگے گا؟ پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں اللہ کے رسول، ایسا کر دوں گا۔ اچھا کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے، اس آدمی کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، ہرگز نہیں اللہ کے رسول، ایسا کر دوں گا۔ اور کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، ہرگز نہیں پسند کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم پسند نہیں کرتے ایسے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ کوئی ان کی خالہ کے ساتھ، کوئی ان کی پھوپھی کے ساتھ، کوئی ان کی بیوی کے ساتھ، کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی برائی کرے، اور جس سے تم زنا کرو گے وہ ضرور کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، تو لوگ کیوں پسند کریں گے؟ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، آگے بڑھ کر آؤ۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس نوجوان کے دل سے زنا کی محبت کو ختم کر دے اور اس میں تقدس اور پاکیزگی بھر دے۔ آپ نے زور سے ہاتھ مارا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان کو اس دن کے بعد سے کبھی کسی عورت کی طرف، غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن انداز کتنا بہتر ہوتا تھا۔ اگر کوئی آدمی آ کر ایسا کرے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ آئیے سامعین کرام ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر آپ کو اس قصے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں وہ آپ کو پھر بتاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ نوجوان کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اجازت چاہی، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، خالہ، پھوپھی، بیوی، بیٹی، کیا تم چاہتے ہو تمہاری خالہ، پھوپھی، بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیے آدمی کے لیے خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، پھر ماں کا رشتہ، پھر بیٹی کا رشتہ کتنا زبردست ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ کرتا ہے۔ اتنا خیال اس کو اپنی بیوی کی عزت کا نہیں ہوتا جتنا بیٹی کی عزت کا ہوتا ہے، اور ان کے مقابلے میں خالہ پھوپھی دور کی ہیں، لیکن رسول اکرم نے دور سے شروع کیا اور لاتے لاتے بالکل چرم سیما تک آپ لے گئے اس کو، بیٹی۔ اور جب اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر تم کو اجازت دے دی جائے تو وہ عورت بھی جس سے تم زنا کرو گے کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، تم کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ سارے سماج کو برباد نہیں کیا جا سکتا تمہارے لیے۔ اور پھر اس کے لیے دعا فرمائی، اور وہ نوجوان اتنا پاکیزہ صفات ہوا کہ کسی کی طرف اپنی بیوی کے علاوہ اس نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ ناظرین اس سے ایک بات، ایک سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں بھی سماج میں رہتے ہوئے ہمیشہ نظر اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ دل میں کوئی خیال لانے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار کے ساتھ، ہماری بیٹی، ہماری بیوی کے ساتھ ایسا کرے گا تو ہمیں کیسا لگے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات اور یہ بہتر انداز سمجھانے کا شاید ہی آپ کو کہیں ملے۔ تو ہم یہ بتلا رہے تھے کہ سیکس کا جذبہ یقیناً قابل قدر ہے۔ رسول اکرم نے اس نوجوان کو یہ تجویز نہیں کیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، بیابان میں چلے جاؤ، وہاں کوئی عورت ہوگی ہی نہیں، لہٰذا سیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں اجازت تو زنا کی نہیں دے سکتے ہم، لیکن تم جنگل میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا۔ نہ اس کو یہ کہا کہ تم فلاں فلاں دوائیں کھاؤ تاکہ تمہارا یہ جذبہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں کہا۔ اس کو پاکیزہ صفات کی تلقین فرمائی، اسی سماج میں رہو اور اس سماج کے ذمہ دار ویکتی، سماج کے ذمہ دار فرد بن کر زندگی گزارو۔ اپنی ناظروں کو پاکیزہ رکھو، خیال کو پاکیزہ رکھو، سوچ کو پاکیزہ رکھو، تب جا کر تم ایک ذمہ دار اور سمجھدار، عزت دار انسان کہلاؤ گے، ورنہ تم اس کے لائق نہیں ٹھہرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آپ نے سیکس کی ضرورت کو، جنس کی ضرورت کو ایک جائز ضرورت تو مانا ہے، لیکن اس کو جائز جگہوں میں ہی اس ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے الگ ہٹ کر کوئی بھی بہانہ بنا کر، کوئی بھی ہیلا نکال کر پورا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، کوئی عورت اگر ایسی خود ہی اس کے لیے تیار ہے تو تم وہاں پر ایسا کر سکتے ہو، اجازت دی کیا؟ نہیں دی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، لونڈیاں، باندیاں اور جائز بیویاں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں رسول اکرم اعلان فرما رہے ہیں، کوئی ہے جو مجھے ضمانت دے؟ کیسی ضمانت اللہ کے رسول؟ دو چیزوں کی ضمانت چاہتا ہوں، اگر ضمانت دے دی جائے تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر دو چیزوں کی کوئی آدمی ضمانت دے دے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو جنت اس کو ضرور ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ما بین لحییہ وما بین فخذیہ۔ آدمی، کوئی بھی آدمی کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی عمر کا انسان ہو، دو چیزوں کا خیال رکھے گا اور مجھے ضمانت دے گا۔ ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان اس کے جو چیز ہے،
اور وہ کیا چیز ہے؟ زبان. زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا، بے جا استعمال نہیں کرے گا، ایسی جگہ میں استعمال نہیں کرے گا جہاں استعمال کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. کسی کو گالی گلوچ نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں، کسی پر الزام تراشی نہیں، کسی پر بہتان بازی نہیں، کسی کی غیبت اور چغلی نہیں. ہاں جائز ضرورت ہے بولنے کی، کوئی چیز مانگنے کی، کسی کو کچھ کہنے کی تو بولے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان کاٹ لے گا، زبان پر تالے لگا لے گا، زبان کو کبھی استعمال نہیں کرے گا، ہلائے گا نہیں، گونگوں کی طرح سے بات کرے گا آدمی. ایسا نہیں ہے، یہ نہیں چاہتی ہے شریعت. زبان تو دی اللہ رب العزت نے، لیکن زبان پر تالے لگا لو. بعض قبیلوں میں عجیب طرح کی رسمیں چل رہی ہیں کہ وہ زبان کو نکالتے ہیں اور زبان کے اندر سوجا دوسری چیزیں لگا کر اور آدمی کو رہنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ آدمی اپنی زبان پر کنٹرول رکھے. اگر یہی مقصود ہوتا ہے تو اللہ رب العزت زبان ہی کیوں دیتا؟ زبان دیتا ہی نہیں، بول ہی نہ پاتا انسان. جیسے جانور نہیں بول پاتے ہیں ایسے انسان بھی نہ بول پاتا، لیکن اللہ رب العزت نے تو زبان دی ہے انسان کو تاکہ وہ بولے، اپنا ما فی الضمیر ادا کرے، اپنے دکھ سکھ کے بارے میں دوسرے انسان کو بتا سکے. لیکن منع کس سے کیا جا رہا ہے؟ غیبت سے، چغلی سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، افترا پردازی سے، کسی پر الزام تراشی. یہ نہیں کرو گے، کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، بس یہ نہ کرو. باقی ساری چیزوں میں اپنی زبان استعمال کرو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ بہتر برتاؤ. اس کو استعمال کرو اچھی چیز میں. کسی کا دل خوش تو کرو لیکن کسی کا دل رنجیدہ نہ کرو. اور کیا اللہ کے رسول ما بین فخذیہ، اور جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے. دونوں رانوں کے درمیان کیا ہے؟ دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے. اس شرمگاہ کو کسی غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا. جس طرح سے زبان جائز ضرورت میں زبان کو استعمال کرے گا، گناہ نہیں ہے، ایسے ہی شرمگاہ کو جائز جگہ پر استعمال کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا. سیکس میں جائز جگہ پر اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اگر استعمال کرے گا تو گناہ نہیں ہے. لیکن اسی شرمگاہ کو اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا سماج کی کسی بھی عورت کے ساتھ ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، جرم مانا جا رہا ہے یا نہیں مانا جا رہا ہے، سرکار اس کی اجازت دے رہی ہے، سرکار اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن اپنی بیوی کے علاوہ اگر اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ جرم ہے. اس کو ضمانت یہ دینی ہے کہ میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا. اگر یہ ضمانت دے دیتا ہے تو رسول اکرم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ رب العزت اس کو جنت دے گا. جنت میں کیا ہے؟ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون. اتنی پابندی دنیا میں رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت میں ایسی بیویاں دے گا، ازواج مطہرۃ، جو پاکیزہ ہیں، پاک، صاف ستھری. دنیا کی بیویاں خوشبو لگاتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، 16 سنگار کرتی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود کمی محسوس ہوتی ہے. سنگار اترتا ہے، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، ان کا رنگ روپ بگڑ جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، ان کی ساری خوبصورتی ہوا ہو جاتی ہے. دیکھتے دیکھتے ایک خاتون بچپن سے جوانی سے بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اس کی سارے حسن و شباب کا جنازہ نکل جاتا ہے. لیکن ازواج مطہرۃ، ایسی پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ صفات، پاکیزہ جسم، پاکیزہ عادات اور پاکیزہ جذبے والی بیویاں جن کے اندر کبھی بھی کوئی بھی برائی، غلطی، ناپاکی کا تصور نہیں. یہاں کی عورتوں کو نفاس آتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کی پاکیزہ بیویوں کو حیض نہیں آتا، نفاس نہیں آتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تھوک کھکار تک نہیں ہوتی. یہ کس کے بدلے میں ملے گا؟ یہ اس کے بدلے میں کہ دنیا میں آپ نے اپنی خواہش غلط جگہ پر پوری نہیں کی. سیکس کیا لیکن غلط جگہ پر نہیں.
آپ نے اپنی جنسی ضرورت پوری کی لیکن غلط عورت کے ساتھ نہیں، سماج کو برباد نہیں کیا، کسی کی زندگی برباد نہیں کی۔ اگر اس انداز سے آپ نے زندگی گزاری، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، یہاں دنیا میں تو زندگی ہماری ہی نہیں رہتی، دوسرے کی زندگی کی کیا بات کریں۔ اور عام طور پر لوگ 50 سال 60 سال میں پہنچنے کے بعد سیکس کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ سیکس کی کوئی عمر نہیں ہے، اسلام نے سیکس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی ہے کہ اس عمر تک کر سکتا ہے اور اس عمر کے بعد نہیں کرے گا۔ اور ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ رب العزت نے جیسے اور بہت سارے جذبے رکھے ہیں عمر کے آخر حصے تک، ویسے ہی یہ جذبہ بھی انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور عمر کے آخر حصے تک رہتا ہے، اور آخر حصے تک آدمی کو پاکیزہ رہنے کے لیے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا اپنی بیوی کے ساتھ شریعت نے جائز رکھا ہے۔ اور اس طرح ہم آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ہوگی ایک نئے سیکس کے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔